اگر دشمن دشمنی نہیں کرے گا آخر وہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟ آپ مجھے بتائیں، جسے تیرنا نہیں آتا اگر وہ دریا میں اتر جائے تو کیا دریا اس سے گلے مل کر کہتا ہے بیٹے کیسے ہو؟ یہ وہ ڈبو دیا کرتا ہے۔ دریا کی فطرت میں ڈبونا ہے، اگر تمہیں تیرنا آتا ہے تو تیر کر پار کر جاؤ، ورنہ دریا کہتی ہے میرے لال ڈوب کر یہیں مر جاؤ۔ رحم نہیں، فطرت میں لچک ہے، رحم نہیں، رحم قدرت کیا کرتی ہے، فطرت نہیں کیا کرتی۔ یاد رکھیے گا، نیچر رحم نہیں کیا کرتا ہے، قدرت رحم کرتی ہے۔ قدرت سے رحم مانگو گے وہ رحم کرے گا، مگر مٹی سے روٹی مانگو گے مٹی کبھی روٹی نہیں دے گی۔ وہ کہتی ہے اگر تجھے آتا ہے تو بن کر کسان چیر دے میرے سینے کو، نکال لے گیہوں کو، نکال لے چنے کو، نکال لے دال کو، نکال لے سونے کو، نکال لے تانبے کو، نکال لے پیٹرول کو، نکال لے پانی کو، نکال لے ڈیزل کو، نکال لے ساری دولت اور سارے خزانے کو اور ہیرے اور موتی کو، اور چاہے تم انگولا کے پہاڑوں کو چیر کر ہیرے نکال سکو، یا افغانستان کے پہاڑوں کو توڑ کر تم لیتھونیم نکال سکو، یا سعودی زمین حجاز مقدس کی زمینوں کے کنویں کو چیر کر تم تیل نکال سکو۔ یہ زمین خزانے تو رکھتی ہے مگر رحم نہیں رکھتی۔ جسے لینا آتا ہے اسے وہ دے دیتی ہے، جسے نہیں آتا ہے اسے بھکاری بننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حکومتوں سے حق مانگنے سے حق مل جایا کرتی ہے؟ کبھی نہیں ملا کرتی ہے۔ میری قوم کے لوگوں یاد رکھنا، اس ملک کے بارے میں آپ کو بتا دوں اور صاف صاف بتا دوں، میں آپ کو آج ایک انڈیکیشن دے رہا ہوں، میں پیڈیشن تو نہیں دے سکتا، آج میں آپ کے سامنے پیشن گوئی تو نہیں کر رہا ہوں، مگر گراؤنڈ ریئلٹی اور فیکٹ پر گفتگو کرتا ہوں آپ سے جاتا ہوں۔ اس ملک میں مسلمان اگر مضبوط رہا تو ساری پولیٹیکل پاور سیکولر رہے گی، مسلمان اگر ویک ہو گیا تو آل آئیز کم ہو جائے گی۔ کمزوروں کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے، طاقتوروں کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ اٹھائیے، میں آپ کو فیکٹ بتاؤں، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک ٹوٹا ہوا آئینہ ہے، میں آپ کو اس آئینے میں آپ کی شکل دکھانا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگوں، تم رکابی پکڑے بریانی مانگنے والے بھکاری نہیں ہو، بلکہ بدر کے میدان کے وہ بہادر سپاہی ہو جس نے ہتھیاروں کو نہیں دیکھا تھا، جس نے سر و سامان کو نہیں دیکھا تھا۔ آسمان کی بلندی نے اگر جھک کر کسی کو سلام کیا ہے تو وہ مصطفیٰ کے غلاموں کو سلام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت، اس دنیا میں آپ کو طاقتور بننا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کمزور بن جائیں گے تو کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کمزوروں کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے، طاقتور کے ساتھ سب کھڑے ہوتے ہیں، مضبوط کے ساتھ سب کھڑے ہوتے ہیں۔ تاریخ اٹھائیے، مکے ان وادی مکے میں چلیے، مکے کی تاریخ اٹھائیے، مکے کیسا جگہ اور مکے کی زمین کیسی زمین تھی۔ اس زمانے میں مکے کے اندر بڑے بڑے سورما رہتے تھے، بڑے بڑے چودھری رہتے تھے، بڑے بڑے لیڈر رہتے تھے۔ ابو جہل ہے، امیہ بن خلف ہے، ابو لہب ہے، ابو سفیان ہے، یہ وہ نام ہے جو مکے کے بڑے چودھری ہوا کرتے تھے۔ ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو پاتا تھا، ان سے بات کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اسی مکے کے اندر جب ظلم و جبر بڑھا، جب تشدد بڑھی، جب تاجر تجارت کا مال لے کر مکے میں آتے تھے تو مالدار لوگ، طاقتور لوگ، بے غیرت اور بے حیا لوگ ان کے سامان کو لیتے تھے بزنس مین سے، مگر اس کے پیسے واپس نہیں کرتے تھے۔ راتوں میں ٹھہرنے والے مسافروں کو مکے میں لوٹ لیا جاتا تھا۔ ایک معصوم بچہ، ایک چھوٹی عمر کا در یتیم اماں کا لال رات میں سو رہا ہے بستر پہ تو دل تڑپ رہا ہے کہ اے اللہ اس مکے میں کیا ہو رہا ہے۔ 16 سال کی تو عمر تھی میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 16 سال کی عمر میں کھڑے ہوتے ہیں اور مکے میں ایک پہلی آرگنائزیشن بناتے ہیں، سوسائٹی بناتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں مکے والوں اب محمد کھڑا ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کمیٹی بنائی ہے، نوجوانوں، بچوں میرے ساتھ آ جاؤ۔ ہمارا موٹیو کیا ہے، ہمارے ایمس اور آبجیکٹس کیا ہیں، ہمارے بائی لاز کیا ہیں۔ وہ عبداللہ کا در یتیم، عبد المطلب کا پوتا زمانہ جانتا نہیں تھا کہ یہ وہ ہے جسے چاند جھک کر سلام کرتا ہے۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مکے میں یہ آرگنائزیشن بن چکی ہے، اب مکے میں آنے والا آ تو بھوکا آ سکتا ہے مگر بھوکا جا نہیں سکتا۔ میں اسے کھانا کھلاؤں